تو بیٹا ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ پڑھ لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، حضرت قدورہ۔ حضرت ہاجرہ سے 85 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، 101 سال کی عمر میں حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق کا بیٹا ہے حضرت یعقوب، جن کا لقب ہے اسرائیل۔ یعقوب کا کون سا لقب ہے؟ میں نے آپ کو ایک معنی بتایا تھا، اسرا کا معنی ہے عبد، اسرا کا معنی عبد، اور ایل کا معنی اللہ، عبد اللہ یعنی اللہ کا بیٹا۔ یہ لقب تھا حضرت یعقوب کا اسرائیل۔ کس کا لقب تھا؟ تو ان کے 12 بیٹے ہیں اور 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بن گئے۔ کتنے قبیلے بن گئے؟ 12 قبیلے بن گئے، اور ان 12 قبیلوں سے جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، جن کو کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل کہتے ہیں، وہ حضرت یعقوب کی نسبت سے ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ ان کے بھی 12 بیٹے تھے، ان سے بھی 12 قبیلے بنے، اور یہ 12 قبیلے عرب کے اندر آباد ہوئے، عرب کے مختلف علاقوں میں۔ میں نے آپ کو اس کی تاریخ میں یہ بتایا تھا، جب حضرت اسماعیل 85 سال کی عمر میں پیدا ہو گئے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو، کس کو؟ حضرت اسماعیل کو، جہاں پہ یہ بیت اللہ بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ وہاں جا کر چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے جی؟ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، جہاں پہ یہ پاک گھر بنا ہوا ہے، یہاں پر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب صحرا ہے، لک و دک صحرا ہے، پینے کا پانی نہیں، کھانے کی کوئی چیز نہیں، تو حضرت اسماعیل بچے ہیں، باپ ان کو چھوڑ کے چلا آیا، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پریشان ہوئی جب حضرت اسماعیل کو پیاس لگی، تو صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے، جو حجاج کرام اب بھی جا کر لگاتے ہیں، یہ سنت حضرت ہاجرہ ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ، ان کی جتنی قربانیاں ہیں اللہ نے ان سب کی، ان کی ان اداؤں کو حج بنا دیا ہے۔ بیت اللہ بھی انہوں نے بنایا، اس کا طواف بھی انہوں نے کیا۔ ٹھیک ہے جی؟ قربانی بھی حضرت اسماعیل کی، حضرت ابراہیم نے کی۔ ان اداؤں کو جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ، ان 3 کی جو ادائیں تھیں، ان کو ملا کر اللہ نے مسلمانوں کے لیے حج بنا۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، ہمارا سبق رہ جائے گا، میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے تھے، اور یہ اس طرح ہوا کہ حضرت ابراہیم کی زبان عربی نہیں تھی، ان کی زبان کلدانی تھی یا عبرانی تھی۔ کیا تھی؟ کلدانی یا عبرانی زبان تھی۔ تو چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں جہاں مکہ مکرمہ ہے یہاں رہے، تو قبیلہ جرم جو ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا، وہ اپنے جب انہوں نے یہاں پہ پانی دیکھا اور تھوڑا بہت گھاس وغیرہ بھی دیکھا، تو انہوں نے آ کر یہاں پہ ڈیرے لگا دیے۔ بڑا میٹھا پانی تھا آب زمزم کا۔ ٹھیک ہے جی؟ وہ میں نے آپ کو معجزہ بتا دیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، کہ جب وہ صفا اور مروہ پہ دوڑ رہی تھی تو حضرت اسماعیل نے ایڑی رگڑی، جس کی وجہ سے چشمہ نکلا، اور حضرت ہاجرہ نے آ کر جب دیکھا کہ پانی ہے تو اس پانی کے ارد گرد تھوڑی سی بنی سی دی اور کہا زمزم، ٹھہر جا۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ آب زمزم کس زبان کا لفظ ہے؟ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ بھی عربی کا نہیں ہے۔ پانی ٹھہر جا، تو پانی وہاں پر ہی رک گیا، ورنہ وہ پانی شاید کہاں تک پھیلتا۔ پر انہوں نے پورا اپنی ضرورتیں پورے کی۔ قبیلہ جرم آیا، اور قبیلہ جرم کی زبان جو تھی وہ عربی تھی۔ یہ یمن کا قبیلہ تھا۔ کہاں کا؟ یمن کا رہنے والے تھے، وہاں کا قبیلہ تھا۔ تو حضرت اسماعیل کی شادی قبیلہ جرم کے سردار کی بیٹی سے ہوگی۔ کس سے ہو گئی؟ قبیلہ جرم کے سردار کی بیٹی سے حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی۔ کیونکہ انہی کے ماحول میں یہ بس گئے،
آباد ہو گئے، وہ زیادہ تھے تعداد میں، یہ تو ٹوٹل ماں اور بیٹا 2 بندے تھے، تو انہوں نے ان کی زبان عربی سیکھ لی۔ کیا سیکھ لی؟ ان قبیلہ جرہم کی جو زبان تھی وہ انہوں نے سیکھ لی۔ جس طرح آپ یہ دیکھ لیں نا کہ ہمارا اگر یہاں کا کوئی بندہ پشاور چلا جائے اور وہاں جا کر وہ شادی کر لے اور وہاں ہی رہنا شروع کر دے، ان کی اپنی اصل زبان تو پشتو نہیں ہوگی، لیکن وہ اور اس کی اولاد آگے پشتو بولے گی۔ تو بالکل سیم یہی ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس قصے کے اندر۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب انہوں نے اللہ نے قربانی مانگی، انہوں نے قربانی دے دی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق عطا کیا، اور پھر حضرت اسحاق کا بیٹا حضرت یعقوب عطا کر دیا۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے خلیل نے، جب میرے ابراہیم نے سب کو چھوڑ دیا اور رب کے ساتھ تعلق جوڑ دیا، پھر اللہ کی نعمتیں بھی آنا شروع ہو گئی۔ دیکھ لیں وَآتَذِلُكُمْ وَمَا تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو اور اپنے باپ کو کہہ دیا میں چھوڑتا ہوں ان کو جن کی تم پرستش کرتے ہو، میں ان کو چھوڑتا ہوں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو مجھے ان کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ان کو بھی چھوڑتا ہوں، ان سے بھی الگ ہوتا ہوں، تم سے بھی الگ ہوتا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب سے دعا مانگتا ہوں، ٹھیک ہے۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور پکی بات ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگنے کے بعد کبھی محروم نہیں ہوا۔ جب بھی میں نے اللہ سے مانگا ہے اللہ نے مجھے جو ہے نعمتوں سے نوازا ہے۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، بس جب انہوں نے ان سب کو چھوڑ دیا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی ان کی قوم پرستش کرتی تھی، جن بتوں کی وہ پرستش کرتے تھے، حضرت ابراہیم نے چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے ان کو عطا کیا اسحاق اور یعقوب۔ میں نے آپ کو تفصیل بتا دی ہے کہ 85 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اور پھر 101 سال کی عمر میں حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ جب یہاں بھی انہوں نے قربانی کی حضرت اسماعیل کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بطور یعنی انعام کے حضرت اسحاق دیا تھا، اسحاق بھی دیا و یعقوب، اور یعقوب بھی دیا، کیونکہ آنے والی جو نبوت اور رسالت تھی وہ جتنی بھی نبی آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے سارے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، زیادہ تر حضرت یعقوب کی اولاد یعنی بنی اسرائیل میں سے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے، نسب سے تھے، ٹھیک ہے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی طرف سے رحمت عطا کر دی۔ یہ نبوت رحمت ہے۔ نبوت کیا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی رحمت نبوت ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی زبان بنائی سچی اور بلند، ان کی زبانیں بڑی بلند بھی تھیں اور سچی تھیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آج کے اس سبق میں آپ لوگوں کو اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ any question about today lesson؟ باقی انشاءاللہ in the next episode۔ اللہ حافظ۔